بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے ویلاگ کا موضوع کائنات میں بنی نوع انسان کا مقام۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو جو مقام عطا فرمایا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں ایسے فرمایا تخلیق آدم کے وقت، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، رب العالمین نے آپ کے رب نے، ربو کا آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، انی بے شک میں انی جائلن فی الارض خلیفہ، جائلن بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ یعنی اپنا میں نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو طلب کیا اور تخلیق آدم کے وقت تمام فرشتوں سے یہ کہا کہ انی جائلن فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب فرشتوں، کیونکہ اس سے پہلے ایک مخلوق تھی جنات، وہ تھوڑے ان کو بھی اختیار تھا، تو ان کو یہ فرشتوں کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو ایک خلیفہ بھی بنایا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کو اختیار بھی زیادہ دیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر ایک اللہ تعالیٰ سے کہا، قالوا اتجعل فیہا، قالوا فرشتوں نے کہا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں یعنی فی الارض زمین میں اس کو بنائے گا، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، یہ تو اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا، اور اپنی ذکر کا حمد و ثنا کا پھر ذکر کیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ ہم نسبح ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بحمدی کا تیری حمد اور تیری تعریف کے ساتھ، رب العالمین تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم ذکر اذکار کرتے ہیں حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں رب العالمین کا۔ اب آگے رب العالمین نے کیا جواب دیا، قال انی، قال رب العالمین نے فرمایا، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، ما لا تے مخاطب کے لیے، تعلمون تم نہیں جانتے، لا تعلمون تم نہیں جانتے، جو میں تخلیق کر رہا ہوں، کیا صلاحیتیں دے رہا ہوں، اشرف المخلوقات بنا رہا ہوں۔ خلیفہ کے معنی جو ہوتے ہیں نائب یعنی جانشین کے ہیں۔ خلیفہ جو کسی کی ملک میں اس کے عطا کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے۔ خلیفہ کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنا خلیفہ یعنی نائب قرار دیا ہے، جو دنیا میں یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دنیا میں میرے احکامات کو رائج کرے گا، اللہ رب العزت نے خلافت یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نفاذ کی ذمہ داری بطور امانت کچھ دیگر بڑی تخلیقات کے سامنے بھی پیش کی تھی۔ یعنی انسان کو جب خلیفہ بنایا تو آدم علیہ السلام کی اس خلافت کی ذمہ داری کا کہا تھا، تو اس سے پہلے 3 بڑی مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں کہ اس ذمہ داری کا ان سے بھی پوچھا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ، اِنَّا أَرَدْنَا ہم نے پیش کی تھی، امانت یہ خلافت کی ذمہ داری، علی السماوات والارض آسمانوں کے سامنے بھی، والارض اور زمین کے سامنے بھی، یہ خلافت کی ذمہ داری، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری، یہ اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ علی السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کے سامنے بھی پیش کی تھی، والجبال اور پہاڑوں کے سامنے بھی پیش کی تھی، فَأَبَيْنَا انہوں نے انکار کر دیا اس ذمہ داری کو لینے سے، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا انہوں نے انکار کر دیا، اے رب العالمین یہ ذمہ داری ہم نہیں اٹھاتے، کیونکہ اس میں اگر اللہ کے احکامات کے پر عمل کرتے تو اس میں جنت ملنی تھی، اگر نافرمانی کرتے تو دوزخ ملنی تھی، تو اس ڈر سے وہ ڈر گئے۔ فَأَبَيْنَا انہوں نے انکار کر دیا، أَن يَحْمِلْنَهَا کہ اس بوجھ کو اٹھائیں، ہاں اس ذمہ داری کو، خلافت کی ذمہ داری کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَا اور وہ ڈر گئے، منہا اس سے، اس ذمہ داری سے، خلافت کی ذمہ داری کے، وَأَشْفَقْنَا منہا اس سے ڈر گئے۔ وَحَامَلَهَا الْإِنسَانُ اور انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا، یعنی آدم علیہ السلام نے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے سامنے یہ ذمہ داری پیش کی خلافت کی تو انہوں نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔
تو انہو کان ظلومن جہولا، تو اللہ رب العزت نے کہا انہو بے شک یہ، یعنی آدم علیہ السلام کو کہا کان ظلومن جہولا، یہ بڑا ظالم نکلے، جہولا، اور بڑے لفظ ذرا سخت ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں اگر نافرمانی ہو تو پھر یہ جہنم بھی ملنی تھی، تو انہو کان ظلومن جہولا، بے شک یہ ظالم اور جاہل نکلے۔ پھر اللہ رب العزت نے عالم بالا میں تمام انسانیت سے اپنی ربوبیت کا اقرار بھی لیا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، یہ عالم بالا میں آدم علیہ السلام کے بعد تخلیق کرنے کے بعد ان کی ساری جو ذریت تھی، وَإِذْ أَخَذَ، پھر رب العالمین اخذ کیا، نکالا، ربو کا آپ کے رب نے، من بنی آدم، آدم علیہ السلام سے، من ظہورہم، ان کی پیٹھوں سے، ذریاتہم، ان کی نسلوں کو، ذریت نسل، ذریاتہم، ان کی نسلوں کو، واشہدہم، اور ان سے گواہی لی، علی انفسہم، علی انفسہم، ان سب سے گواہی لی ایک دوسرے کے سامنے، گواہی کیا لی، الستُ بربکم، میں کیا تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، شاہدنا، ہم اس پر گواہ ہیں۔ اور کیوں گواہی لی، اس کا ذکر بھی فرمایا، ان تقولوا، کہ تم یہ نہ کہو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس بات سے غافل تھے، یعنی تیری ربوبیت سے غافل تھے، ہمیں تیری ربوبیت کا نہیں علم تھا، اس لیے ہم نے یہ گواہی لی ہے کہ کل آپ کے پاس یہ جواب نہ ہو۔ ربوبیت کا رب العالمین نے یہ شاہدنا، یہ گواہی لی تھی رب العالمین نے۔ جی ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، کل تم یہ نہ کہو کہ ہمیں قیامت کے دن کہ ہم اس سے غافل تھے ربوبیت سے۔ تو اللہ رب العزت نے، اصل انسان دراصل اشرف المخلوقات ہے، اور اس کے وجود کے دو حصے ہیں، ایک روح ہے اور دوسرا اس کی فزیکل باڈی یعنی جسم ہے۔ روح کو نور سے بنایا گیا ہے، اس لیے روح کو موت نہیں ہے، موت جسم پر وارد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو آسن تقویم یعنی بہترین ساخت قرار دیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی آسانی تقویم، تقویم ہوتا ہے ساخت، صورت، آسن ہوتا ہے سب سے خوبصورت، جیسے اکبر ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو آسن سب سے زیادہ خوبصورت صورت میں، یعنی قوت گویائی عطا فرمائی، کاؤنٹلیس میموری عطا فرمائی، حق و باطل کا شعور دیا، فطرت سلیمہ عطا فرمائی، تدبر، غور و فکر اور حکمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے وقت فرشتوں اور آدم علیہ السلام کے درمیان علمی مقابلہ بھی کروایا، جو آسن تقویم کے باعث آدم علیہ السلام نے پاس کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ کتنی تخلیق آدم کو کتنی عزت بخشی، یہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ وَإِذَا سَوَيْتُهُ، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، وَإِذَا سَوَيْتُهُ، جب میں اس کو بنا دوں، یعنی اس کا فزیکل جو جسم ہے اس کو بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور جب میں پھونک دوں فیہ، اس میں یعنی ان کا جو مادی فزیکل وجود ہوگا اس میں پھونک دوں، من روحی، اپنی روح میں سے، روحی، یہ روح کے ساتھ چھوٹی یہ لگی ہوئی ہے، چھوٹی یہ کا پروناؤن ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری، جیسے آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، ربی میرا رب، سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہے، سبحان ربی العلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہے۔ تو یہ رب کے ساتھ ربی، تو روح کے ساتھ چھوٹی ہے، روحی، من روحی، میری روح میں سے، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تم سجدے میں پڑ جانا، جب میں اس میں روح اپنی ڈال دوں، یعنی وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، تو جو بھی شکل ہے اس کی، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تم سجدے میں پڑ جانا، فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، جب روح پھونک دی گئی تو فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، کل کے کل نے، اجمعون جمع ہوگا، الا ابلیس، یہ جنات میں سے تھا، تو استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو رب العالمین نے اس سے پوچھا، کالا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منع کا ان تسجدا، تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو سجدہ نہ کرے، لما خلق تو، جس سے میں نے تخلیق کیا ہے، بی ادئی، یہاں پر بھی چھوٹی ہے ید،
ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بے ہوتا ہے ساتھ، چھوٹی یہ میرا ہاتھ، بیدی میرے ہاتھ کے ساتھ، جسے یعنی میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یعنی انسان آدم علیہ السلام کا جو فزیکل وجود بھی تھا اس کا بھی ذکر فرمایا کہ جسے میں نے اپنے، حالانکہ اللہ تو نور ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تو انہیں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قربت ہے خدا بند عالم کی انسان کے ساتھ کہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا، تو تمام فرشتوں سے سجدے کروائے، وہ تعظیماً سجدہ تھا۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔